السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے اور ہم یہاں سے فائدہ مند علم اپنے ساتھ ایسا لے کر جائیں کہ جو امیجیٹلی ہمارے عمل میں ڈھل جائے. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ٹاپک ہمارا آج کا الغیظ ہے. آپ الغیظ کو سمجھتے ہیں کہ عربی زبان میں غصے کی ایک کیفیت کے لیے الغیظ کی ٹرم آتی ہے. ہم جب انسان ہونے کے ناطے اپنے بہت سے ایموشنز کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت سے ایموشنز میں غصہ ایک بڑا پرومیننٹ جذبہ ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان بہت سے اینگلز سے ترقی کرتا جا رہا ہے، جہاں اس کے پاس بہت سی آسائشیں آتی جا رہی ہیں، جہاں اس کی زندگی سہل ہو رہی ہے، آسان ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر چڑچڑاہٹ اور غصہ کم ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ اپنے ینگ بالکل نوجوان بچوں کو دیکھ لیں اور اپنے بچپن کو اس سے کمپیئر کریں جو کہ آپ کی اولاد کا بچپن ہے. آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے بھی ایفلوئنٹ طبقے کے اندر الحمدللہ ماں باپ دیے، آپ کی بہرحال لگژریز آپ کے بچوں کی لگژری سے بہت کم تھیں جتنی اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں کو وسعت دے دی ہے. ہم مہنگائی کا رونا ضرور روتے ہیں، لیکن ہر سٹریٹا پر جو بھی انسان رہتا ہے اگر وہ دوسرے کو نہ صحیح اپنی ذات کو دیکھے اور اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ماضی کے مقابلے میں آج زیادہ ہی نعمتیں دی ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے. اگر ہر انسان اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنے ماضی کو دیکھے اور اپنے آج حال کو دیکھے تو ہم سب کے پاس گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں نعمتیں زیادہ ہیں. مقام شکر ہے یہاں پر، مقام کفر نہیں آتا کسی بھی طرح سے. اگر اتنی نعمتیں ہم اپنی اولاد کو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے آج دینے کی کیپیسٹی میں ہیں تو ہماری اولاد کو تو میلوور ہونا چاہیے تھا، مزاج میں نرم ہونا چاہیے تھا، زیادہ فرما بردار ہونا چاہیے تھا، زیادہ خوش انسان بننا چاہیے تھا، زیادہ شکر گزار انسان ہونا چاہیے تھا. ہم اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں انسان جتنا لگژریز میں جا رہا ہے، جتنا اس کو نعمتیں مل رہی ہیں، جتنی اس کی زندگی میں آسانیاں آ رہی ہیں، اتنا وہ ناشکرا ہو رہا ہے، اتنا وہ چڑچڑا ہو رہا ہے، اتنا وہ غصے والا ہو رہا ہے. تو جب آپ غصے کی کیفیت اور غصے کے ایموشن کو دیکھتے ہیں تو یہ ایموشن ہمارے اندر سے کہیں ختم نہیں ہو سکتا. آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج کا سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد میرے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا. غصہ ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بیسک ایموشنز دیے ہیں وہ ختم ہو گئے تو مطلب آپ کی انسانیت کا ایک پہلو ختم ہو گیا. مثال کے طور پر آپ کے انسان ہونے کی صلاحیت میں ایک کیپیسٹی موجود ہے کہ اگر آپ کے جسم پر ضرب لگے، کوئی زور سے چیز ہٹ کرے تو آپ کو یا تو خون نکلے گا یا درد ہوگا. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی، یا ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ہوں. اب آپ ایک انسان ہیں، کسی نے آپ کو زور سے بہت تیز شارپ بلنٹ نائف سے کاٹا، نہ تو آپ کو درد ہوا، نہ ہی آپ کا خون نکلا، نہ ہی کٹ لگا. آپ انسان ہیں؟ آپ انسان ہیں؟ نہیں.
آپ انسان نہیں ہیں ایسے میں، اس لیے کہ ایک نارمل انسان جو ہوگا اس کو درد ہوگا، کوئی نائف چلائے گا اس کے اوپر تو کٹ لگے گا، اور جسم کے اندر جو اس کی وینز میں خون چل رہا ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایموشنز دیے ہیں وہ آپ کی ذات میں سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اگر وہ ایموشنز ہٹنے لگ گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انسانیت کا ایک ایک کر کے پہلو کم ہونے لگ گیا۔ قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ایموشنز، جذبات کو چینلائز کر دیتا ہے، ان کو ایک پراپر شیپ دے دیتا ہے، ان کو ایک پراپر شکل دے دیتا ہے۔ غصے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ غصہ ختم نہیں کرنا، اس بات کو آج ابھی سے سمجھ لیں۔ غصہ چینلائز کرنا ہے، اور کسی چیز کو چینلائز کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پرانے زمانے میں یا آج بھی گاؤں دیہات کے اندر ایک بڑی نہر جا رہی ہوتی ہے، اس نہر سے آپ کو پانی لانا ہے اپنے کھیت تک، تو آپ کو ایک پورا کھدائی کر کے ایک چھوٹی سی چینل بنانی پڑتی ہے، ایک آپ کو چھوٹی سی آپ کہہ لیں پگ ڈنڈی بنانی پڑتی ہے جس میں سے پانی وہاں سے کراس کرتا ہوا آپ کے کھیت تک آ جاتا ہے۔ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، آج بھی پاکستان کے اندر ایسے علاقے ہیں، کے پی کے میں ہیں، آپ کو بعض اوپر ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ پنجاب میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر پلین ایریا ہے، میدانی علاقہ ہے، لیکن وہاں پر گاؤں دیہات مین ٹیوب ویل سے بہت دور ہیں۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب ایک انسان پہاڑ پر رہتا ہے، اس کا گاؤں ہی پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، وہاں کوئی پانی آنے کا پائپ لائن سسٹم نہیں ہے، کنواں بھی نہیں ہے، کوئی بورنگ بھی نہیں ہے، تو وہاں پانی لوگ کیسے پیتے ہیں؟ وہ نیچے اترتے ہیں پہاڑ سے اور اپنے پاس کنٹینر یا بالٹی یا مٹکا یا جو بھی سرائی ان کے پاس ہوتی ہے اس میں پانی بھر کر ایفرٹ کر کے واپس اپنے گھروں میں لے کر جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب کسی چیز کو چینلائز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایموشنز کو چینلائز کرنا بھی آسان کام نہیں ہے۔ ایموشنز کو چینلائز کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہم محنت کرنے کو تیار ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آج کا سبق، آج کا لیکچر فائدہ دے گا۔ اور ظاہری بات ہے، ہم یہاں آ کر بیٹھے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، ایفرٹ لگائی ہے، ریسورسز لگا کر آئے ہیں، تو ہم یہاں کچھ سیکھنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ یہ وہ جذبہ ہے غصے کا جذبہ، جس غصے کے جذبے کو یوں سمجھ لیں کنٹرول کرنا نہایت مشکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بچے غصہ کرتے ہیں، بڑے بھی غصہ کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف مرد غصہ کرتے ہیں، عورتیں بھی غصہ کرتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف جوان غصہ کرتے ہیں، بوڑھے لوگ بھی غصہ کرتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایج بریکٹ کیا ہے، بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ باشعور بالغ انسان ہیں اور آپ کی عقل کام کرتی ہے تو آپ کو اپنے غصے کی کیفیت کو ڈائگنوز بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آپ کو کس وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آپ غصہ کر رہی ہیں؟ اگر آپ نے یہ پہچان لیا، انشاءاللہ آپ اس کے علاج کی طرف بھی آ جائیں گے۔ دیکھیں، عربی زبان میں غصے کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں آتا۔ ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا، میں نے اپنے ٹاپک میں غصے کے لیے لفظ غصہ نہیں استعمال کیا، الغیظ استعمال کیا ہے۔ آپ نے عربی زبان میں ایک لفظ سنا ہوگا سخطہ، سین خا طا، وہ بھی غصے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے عربی زبان میں ایک لفظ سنا ہوگا غضبن، غین ضاد با، وہ بھی غصے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مختلف الفاظ، اور ایسے کئی الفاظ اور بھی ہیں جو عربی زبان میں غصے کے ایموشن کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ آپ اس وقت ایک ایموشن کو ذہن میں رکھیں گی، غصے کا ایک اینگل، اس لیے کہ ظاہری بات ہے ہم سارے اینگلز پر، سارے شیڈز پر اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ ہم بیس کر رہے ہیں اپنی آج کی گفتگو کو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 پر۔ تو ہم غصے کی ایک کیفیت پر سمجھنا چاہ رہے ہیں، غیظ کی کیفیت۔ آپ نے گھر میں چائے بنائی ہوگی، کبھی بنائی ہے؟ آپ کہیں کبھی؟ ابھی بنا کے آئی ہوں۔ ہاں، میرا تو گھر میں کام یہی ہے، میں چائے والی ہوں۔ جب کسی کو چائے پینی ہوتی ہے مجھے آواز لگا دیتا ہے، صحیح ہے؟ تو آپ نے کبھی چائے بنائی ہوگی۔ اچھا، چائے بنانے کے نا مختلف برتن ہوتے ہیں۔ اب ایک تو لوگ چائے بھی مختلف طرح سے بناتے ہیں گھروں میں۔
کچھ لوگ مکس چائے بناتے ہیں, کچھ لوگ سیپریٹ ٹی بناتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ سیپریٹ ٹی. صحیح ہے؟ سمجھے آپ چائے بنا رہے ہیں اور آپ کی چائے بنانے والا جو برتن ہے وہ میں ایک طرح کا برتن سائڈ پہ کر رہی ہوں. ایک وسل والی کیٹل آتی تھی پہلے, بہت کم گھروں میں اب ہے, آتی ابھی بھی ہے لیکن زیادہ تر گھروں میں استعمال نہیں ہوتی ہے. چائے بوائل کرنے کے لیے یا پانی بوائل کرنے کے لیے ایک وسل والی کیٹل آتی تھی, اس کو تو میں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا, میں اس کی بات نہیں کر رہی. فرض کریں آپ نے ریگولر کیٹل کے اندر پانی چائے کا بوائل ہونے کے لیے رکھا, یا آپ نے پین میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھا, آپ چائے بنا رہے ہیں, صرف پانی رکھا ہے. آپ کی نارمل کیٹل ہے, وسل والی نہیں ہے. جب پانی بوائل ہونا شروع ہوگا کیٹل میں, آواز آئے گی. وسل والی کیٹل نہیں ہے آپ کی, پانی بوائل آپ نے چائے کی کیٹل میں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. آپ کہیں آگے پیچھے اپنے ملٹی ٹاسکنگ کسی اور کام میں لگ گئیں, پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا, اس لیے کہ وہ تو آگ ہے, ایک سرٹن ٹیمپریچر پر 100 ڈگری پر جائے گا تو بوائل ہونے لگ جائے گا. پانی بوائل ہونے لگ گیا, وسل والی کیٹل نہیں ہے, آواز آئے گی پانی بوائل ہو رہا ہے. کیٹل بول رہی ہے پانی بوائل ہو رہا ہے, پانی بوائل ہو رہا ہے, کوئی بھی نہیں, خاموشی سے پانی بوائل ہوتا رہے گا. اگر کیٹل میں سے آواز نہیں آ رہی, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بوائل نہیں ہو رہا؟ پانی بوائل ہو رہا ہے. بس اگر آپ نے میرا یہ پوائنٹ سمجھ لیا تو آپ کو غیظ کی کیفیت سمجھ آ جائے گی. غیظ غصے کی ایسی کیفیت ہے جس میں آپ اندر بوائل ہو رہے ہوتے ہیں, اندر بوائل ہو رہے ہیں, بٹ یو آر کوائٹ ود یور ماؤتھ, آپ کی آواز باہر نہیں آ رہی. جس لمحے آپ نے اندر کے غیظ کو الفاظ دے دیے اور بغیر سوچے سمجھے دے دیے, غصے کی حالت میں دے دیے, اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کیے بغیر دے دیے, آپ کا غیظ غضب میں کنورٹ ہو جائے گا. یو گیٹ دیٹ؟ عرب کہا کرتے تھے اتقی غضب الحلیم, ایک نہایت حلیم انسان کے, ایک بہت برداشت والے انسان کے غضب سے ڈرو. یعنی ایک انسان جو جنرلی غصہ نہیں کرتا, خوشگوار پرسنالٹی کا مالک ہے, معاف کر دیتا ہے, درگزر کرتا ہے, بہت فوربیرنس رکھتا ہے, بہت زیادہ چیزوں کے برداشت کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر کبھی وہ غصہ کرے اور غضب کی شکل میں کرے, اتقی غضب الحلیم, اس کا غصہ الفاظ بن جائے تو بہت سخت غصہ کرتا ہے, اس لیے کہ جنرلی نہیں کرے گا. اگر بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی نامناسب بات ہوئی ہے جو اس سے برداشت نہیں ہوئی. تو آپ کا غصہ جب تک آپ کے اندر ہے, ایون دو آپ کو لگے آپ بوائل کر رہے ہیں مگر آپ چپ ہیں, یا آپ کے الفاظ آپ کے کنٹرول میں ہیں, آپ کی باڈی لینگویج آپ کے کنٹرول میں ہے, سمجھ جائیں آپ کا غصہ غیظ کی شکل میں ہے. بٹ دا مومنٹ یو ول گیو یور غیظ unlimited words with unlimited emotions, اب وہ غضب بن جاتا ہے. اب آپ دوسرے کی سکن پر چھالا ڈال دیتے ہیں, اب آپ کسی دوسرے کی سکن کو برن کر دیتے ہیں, بیکاز آپ سوچے سمجھے بغیر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں. اسلام نے غصہ ختم کر دینا یو کین نیور فائنڈ ان اینی آیا ان اینی حدیث. غصہ ختم کرنے کی بات نہیں ہے. ایون متقی سے متقی انسان کو بھی غصہ آ سکتا ہے, مگر بہترین متقی انسان کا غصہ کس کیپیسٹی میں رہتا ہے؟ غیظ میں یا غضب میں؟ غیظ میں. اندر ہے غصہ, بغیر سوچے سمجھے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا ہے. صحیح ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں, کیا غصہ ہمیشہ جسٹیفائڈ ریزنس پر آتا ہے یا انجسٹیفائڈ ریزنس پر بھی آتا ہے؟ مطلب آپ کے غصہ کرنے کی ہمیشہ کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہم بیکار غصہ کرتے ہیں؟ زیادہ تر ہم کون سا غصہ کرتے ہیں؟ بڑی مہربانی آپ کی سچ بولنے کی. زیادہ تر ہم بیکار غصہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہاں آئی ہیں, الحمدللہ رول ماڈل والوں نے آپ کو مہمان بنا کر انوائٹ کیا ہے, انہوں نے آپ کو کمرہ دیا, چھت دی, پنکھا چل رہا ہے, شاید اے سی بھی چل رہا ہے, لائٹس بھی آن ہے, مائک لگا ہوا ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے بہت صاف الحمدللہ, کسی کو سننے میں پرابلم نہیں ہو رہی. اب یہ جتنی خواتین یہاں پر کرسیوں پہ بیٹھی ہیں اور جتنی زمین پہ بیٹھی ہیں, کرسیوں والی کہیں صوفہ نہیں دے سکتے تھے, موڈ خراب کر دیا میرا, اور زمین پر بیٹھی ہوئی کہیں کرسی نہیں دے سکتے تھے, زمین پر بٹھا دیا مجھے. اور یہ سوچ سوچ کر سارا ٹائم آپ کو غصہ آ رہا ہے. ناجائز ہے آپ کا غصہ.
مہمان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی کہ وہ میزبان کے گھر میں جا کر یا میزبان کے ساتھ بیٹھ کر اس کی مہمان نوازی میں کیڑے نکالنا شروع کرتا. وی شوڈ بی تھینکفل ٹو دا میزبان کہ میزبان ہماری اس وقت مہمان نوازی کر رہا ہے. یہ بیکار غصہ ہے, یہ یوزلیس غصہ ہے. بعض لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو کے بہت غصہ آتا ہے. میں جب بھی اس سگنل پر پہنچتی ہوں سگنل بند ہو جاتا ہے. آپ کے گھر کے باہر ایک اسپیسیفک سگنل ہوتا ہے, بائی دا ٹائم آپ وہاں پہنچتے ہیں, ہمیشہ آپ جب بھی وہاں پہنچتے ہیں وہ اسی وقت بتی لال ہوتی ہے اس کی, اور آپ کے دماغ کی بتی بھی لال ہو جاتی ہے. دس از یوزلیس غصہ, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ مجھے جسٹیفیکیشن دیں, نہیں اصل میں میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. میں اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہوں, میں اپنے بچوں سے پوچھتی ہوں, وہ کہتے ہیں اماں ہمیں تو کھلا ہوا ملتا ہے. اب جب آپ غصہ کریں گی ہر دفعہ جب وہ سگنل ریڈ ہوگا, اٹس اے یوزلیس غصہ, اس کی ضرورت نہیں تھی. اب جب اسلام غصے کے جذبے کی بات کرتا ہے تو یوزلیس غصے کو تو اٹھا کے یہاں رکھتے ہیں. اسلام یوزلیس غصے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رکھتا. یوزلیس غصہ نہیں ہم کر سکتے. آپ کہیں کہ مثال کے طور پر یہ یوزلیس غصہ ہے, آپ کہیں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر یہ کیوں ہے, یہ کیوں نہیں ہے, اور آپ یہ سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہیں دن رات. یوزلیس غصہ ہے آپ کا. آپ کچھ کر سکتی ہیں؟ آپ اس وقت ایگزسٹنگ پرائم منسٹر کو ہٹا سکتی ہیں؟ نہیں. اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لا سکتی ہیں؟ نہیں. یوزلیس غصہ. اسلام میں یوزلیس غصے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے. تو پھر کون سے غصے کی جگہ ہے؟ جائز غصے کی, لیجٹمیٹ غصے کی. وہ غصہ جو آپ کو اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جسٹیفائڈ ہیں اس جگہ پر غصہ کرنے کی. صرف اس غصے کی اسلام بات کرتا ہے. تو اب میں جتنی بھی بات کر رہی ہوں غصے کے بارے میں, جسٹیفائڈ غصے کی بات کر رہی ہوں. جسٹیفائڈ غصہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی بہن نے آپ کا اپنے والد کی طرف سے ملنے والا ترکہ انہیریٹنس آپ کو نہیں دی. جائز غصہ یا ناجائز غصہ؟ جائز غصہ. ہم جائز غصے کی بات کر رہے ہیں. آپ کی کسی سسرالی رشتہ دار نے بھری محفل میں آ کے آپ کے بچے کا نام لے کر یہ کہہ دیا یہ بچہ تو اتنا جوان ہو گیا نماز نہیں پڑھتا. آپ کو اگر غصہ آ رہا ہے, جسٹیفائڈ غصہ. ہم جسٹیفائڈ غصے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ جسٹیفائڈ غصے کی بات کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں, کسی متقی سے متقی انسان کو جائز جگہ پر غصہ آ سکتا ہے. وہ متقی انسان اس غصے کے ساتھ کرتا کیا ہے, دیٹ میٹرز اے لاٹ. اسٹیپ نمبر 1, غصہ آ سکتا ہے جسٹیفائڈ پوزیشن پر. اسٹیپ نمبر 2, وہ متقی انسان اس جسٹیفائڈ غصے کے ساتھ کرتا کیا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات 2 بیان کی ہیں, جو میں آپ کے سامنے 133 اور 134 رکھوں گی. 133 میں متقین کا انعام ہے اور 134 میں متقی کی 2 صفات ہیں. اس میں سے ایک صفت پر میرا فوکس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جلدی کرو, آگے بڑھو, کمپیٹ کرو ایک دوسرے کو, مقابلہ کرو ایک دوسرے سے. کس چیز میں؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں, اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی لینتھ اور وتھ آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے. آپ میں سے جو لوگ یہاں آگے آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں. آگے آ جائیں پلیز. میں کچھ نہیں کہوں گی, کمفرٹیبل ہو کر آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے سے آ رہے ہیں نا وہ آپ کو پھلانگتے ہوئے نہیں آئیں گے. پھر آگے آ جائیں, شاباش. بس جلدی سے سیٹل ہو جائیں. اب سارے ہی نہ آ جائیں. ہاں چلیں, الحمدللہ. اب جو پیچھے سے آئیں گے نا وہ پھر کمفرٹیبلی بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ. چلیے, سیٹل ہو گئے سب لوگ؟ چلیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں اور جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرو. ساریعو, دوڑ لگاؤ, تیزی سے آگے بڑھو, اس لیے کہ یہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے.
ان متقین کی صفات میں سے 2 صفات، آیت نمبر 134، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راستے میں کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اپنے غصے کو سوالو کر جاتے ہیں، پی جاتے ہیں اپنا غصہ، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں 1 متقی ہیں، 2 ان کو غصہ آ رہا ہے، 3 انہوں نے غصہ پی لیا، 4 ان کو غصہ آیا تھا جسٹیفائڈ ریزن پر۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی مغفرت ملتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت ملتی ہے جس کی لینتھ اور وتھ آسمانوں سے زمینوں تک ہے، یا زمین سے آسمانوں تک ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں کہتے متقین وہ ہیں جن کے اندر والفاقدین الغیظ، غصے کا فقدان ہوتا ہے، جو غصہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہی کہتے جو ہمارے کلچر میں بڑا عام ہے تم تو قرآن کی کلاس میں جاتی ہو، تم کیسے غصہ کر سکتی ہو؟ اماں اپنے بچے سے کہتی ہیں بچپن سے تم کو میں نے اتنا اچھا قرآن پڑھایا، تمیز سکھائی، تم غصہ کیوں کر رہے ہو؟ غصہ ختم نہیں ہوتا، غصہ چینلائز کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے فاقدین الغیظ نہیں کہا، کاظمین الغیظ کا ہے، وہ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو پیتے کیسے ہیں؟ آپ کسی چیز کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ جو غصے کو سوالو کر لیتے ہیں۔ آپ کوئی چیز سوالو کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں نے یہ کوسٹر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، میں نے سوالو کیا ہوا ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ میں نے ابھی اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ پکڑا ہوا ہے، سوالو تو نہیں کیا ہوا۔ اب میں یہ پانی اپنے منہ میں بھر لوں اور پھر میں اس کو پی جاؤں، سوالو کر لیا؟ آپ سوالو کرتے ہیں کسی چیز کو جو آپ کے منہ میں آ جاتی ہے، جو آپ کے منہ میں چیز موجود ہے، اگر آپ اس کو پی جائیں گے، اگر آپ اس کو اپنے تھروٹ سے نیچے شب اٹ ڈاؤن ٹو یور تھروٹ، اگر آپ حلق سے نیچے لے جائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو سوالو کر لیا۔ ابھی آپ کو میں نے غیظ کی ڈیفینیشن کیا بتائی تھی؟ غصہ اندر بوائل ہو رہا ہے، غصہ اندر ببل کر رہا ہے، بٹ اٹس ناٹ کنورٹنگ انٹو ورڈس، منہ میں بھرا ہوا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور بالکل صحیح ریزن پر غصہ آ رہا ہوتا ہے اور آپ جسٹیفائڈ ہوتی ہیں، سامنے والے کو بہت اچھا جواب بھی دے سکتی ہیں، سامنے والے کو شٹ اپ بھی کرا سکتے ہیں، بٹ آپ اللہ کی خاطر خاموش رہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو آپ کی زبان کی ٹپ تک آ گئے ہوتے ہیں، یو کیپ یور سیلف کوائٹ جسٹ فار دا سیک آف یور رب، دس از دا فارم آف سوالوئنگ یور اینگر، آپ اپنے غصے کو پی جاتی ہیں۔ اللہ نے صفت بتائی ہے متقین کی، وہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آتا ہے غصے کو پی جاتے ہیں۔ دیٹس دا ریزن کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے لائف ٹائم نصیحت کیجیے یا رسول اللہ، عائشو بہن، جس کے ساتھ میں زندگی بھر تک رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا۔ اور الفاظ دیکھیں، اب آپ پہچان سکتی ہیں، حدیث میں غضب آیا ہے، غیظ نہیں آیا۔ لا تغضب، منہ سے باہر مت نکالنا اپنے غصے کے جذبات کو، لا تغضب کہا ہے آپ نے۔ جب آپ ان کیفیات کو سمجھتے ہیں تو قرآن اور حدیث کو سمجھنا ایک الگ ہی اینگل پر جاتا ہے آپ کے لیے، پھر آپ کو اسلام پریکٹیکل نظر آتا ہے۔ اگر آپ صرف سطح پر لفظی ترجمے سے قرآن سمجھتے رہیں گے شاید آپ کو قرآن پریکٹیکل نہ نظر آئے، بٹ وین یو ول ڈائیو ڈیپ انٹو قرآن اینڈ سننا، اور آپ اپنے اندر سے اس قرآن کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرنا شروع کریں گی، آپ کو نظر آئے گا اس سے زیادہ پریکٹیکل دین کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے لوگ دیندار ہو جاتے ہیں جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور قرآن ان کے سامنے کھلتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ کفر سے ایمان پر آ جاتے ہیں، حرام کمانا چھوڑ دیتے ہیں، حلال ارننگز پر آ جاتے ہیں۔ بے نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں داڑیاں رکھ لیتے ہیں، عورتیں اسلام اور قرآن کو سمجھنے کے بعد باحجاب ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں آپ کو بہت عام نظر آتی ہیں۔
لوگوں کے عمرے اور حج ختم نہیں ہوتے انٹل انلیس کہ سعودی گورنمنٹ ان پر بین لگا دے، بس نو مور حج نہ ہو. اتنے حج اور عمرے ہوتے ہیں. لیکن غصہ، بہت کم دیندار ہیں، بہت کم، جو اپنے غصے کی کیفیت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. نمازی ہو جائیں گے، ایمان والے ہو جائیں گے، شاید عالم فاضل بھی ہو جائیں، اسکالرز بھی بن جائیں، دنیا ان کو جانتی ہو، بٹ غصہ نہیں کنٹرول ہوتا ان کا. ہمیں لگتا ہے یہ کوئی چھوٹی سی اتنی سی نصیحت، لا تغضب، کون سی مشکل بات ہے، میں بھی لائف ٹائم اس نصیحت کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک صحابی کو لائف ٹائم نصیحت یہ کی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے اس کو تھامنا اتنا ہی مشکل ہے. لائف ٹائم ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوتی ہے. آپ کو ہمیشہ غصہ دلانے کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹیمولس، کوئی نہ کوئی حالات میں سے ایک واقعہ، کوئی نہ کوئی انسان ہمیشہ زندگی میں موجود رہتا ہے. آپ کو ہر وقت اپنے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے. بڑے بڑے لوگ دیندار ہو جاتے ہیں، غصہ کرنا نہیں چھوڑتے. باہر کی دنیا میں جو لوگ پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، ان کو مسلمانوں سے، پریکٹسنگ مسلمانوں سے شکوہ یہی ہے کہ جو دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے، جو مدرسے جانا شروع کرتا ہے، جو قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے، جو قرآن پڑھانا شروع کرتا ہے، لال پیلی آنکھیں نکال نکال کے لوگوں کے ساتھ ججمنٹل ہوتا رہتا ہے. ایک کو کافر، ایک کو ناشکرا، ایک کو بے صبرا، ایسے آپ لوگوں کو ٹائٹل لگاتے رہیں تو کون آپ کی بات سننے کو تیار ہوگا؟ اور الٹیمیٹلی آپ اپنا نقصان نہیں کرتے، اصل میں تو آپ اسلام کا نقصان کر رہے ہیں. کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں؟ کس نے کہا ہے؟ ہر وقت نہیں ہوتا تھا ایسے. کوئی خاص سچویشنز ہوئیں ایسی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور آپ کے چہرے مبارک پر سرخی آئی اور آپ کی آنکھوں میں وہ سرخی ریفلیکٹ کی. بٹ اٹ وازنٹ دا نارم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ تبسم تو کسی کے چہرے پر تھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ نرمی تو کسی کے چہرے پر تھی ہی نہیں. کیوں ہر دوسرا انسان، ہر صحابی رسول میں سے ہر دوسرا انسان یہ سمجھتا تھا کہ آئی ایم دا موسٹ فیوریٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اس وقت کسی ایک اسکالر کو ذہن میں لے کر آئیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایک اسکالر کو ذہن میں لے کر آئیں جو کنٹمپریری ٹائمز میں آج موجود ہے، دنیا کا نامی گرامی اسکالر ہے اور دین پڑھاتے ہوئے غصہ کرتا ہے. آپ کبھی اس کے بارے میں سوچیں گے کہ میں ان کے لیکچرز میں جاتی ہوں اس لائق یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ نہیں. محبت کی فیلنگ زبردستی کی نہیں ہوتی، یہ محسوس کی جاتی ہیں. ہر دوسرا صحابی یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فیوریٹ ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہر دوسرے انسان کو اتنا ہی اہم محسوس کراتے تھے. آپ غصہ نہیں کرتے رہتے تھے ہر ایک کے اوپر. سب گناہ گار ہوتے ہیں، سب خطائیں کرتے ہیں، سب غلطیاں کرتے ہیں، سب ایمان میں پیچھے ہی ہوتے ہیں کسی نہ کسی سے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے آپ لوگوں کو دھتکار دیں، آپ لوگوں کو بلٹل کر دیں، آپ ان کی انسلٹ کریں، آپ ان کے ساتھ غصے سے بات کریں. کسی انسان کا قرآن کے کسی پہلو کے اوپر علم سے عبور آ جانا اس کو یہ جسٹیفیکیشن نہیں دیتا کہ وہ باقی انسانوں پر غصہ کرے. آپ بیوی ہیں، آپ کے شوہر نمازی نہیں ہیں، ڈو یو ہیو دا رائٹ ٹو بی اینگری آن یور ہسبینڈ؟ بالکل بھی نہیں. آپ کی ساس نماز نہیں پڑھتی، آپ کی نندیں نماز نہیں پڑھتی، آپ کی بہنیں نماز نہیں پڑھتی، آپ کی دوستیں نماز نہیں پڑھتی، آپ ان پر غصہ کرنے لگ جائیں گی. اصل میں اتنی نمازی ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ بے نمازی رہیں. یو ہیو اے سیویئر پرابلم ان یور مائنڈ اینڈ ان یور ہیڈ. آپ کو لوگوں کو محبت سے اس دین کی خوبصورتی کو دکھانا ہوتا ہے. ڈنڈے سے لوگ دین پر نہیں آتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. آج ڈنڈا ہٹے گا، پیپل گونا لیو اسلام لائک دے گونا چینج دیئر کلوتھس. ابھی آپ دیکھ لیں آپ کے مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. ڈنڈا ہٹ رہا ہے، پیپل ہیو نو ایکسکیوز ٹو فالو اسلام. چھوڑ رہے ہیں دین اپنا. حکومت ہٹائے گی اپنا ڈنڈا، عورتوں کے اوپر سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری عورتیں بے حیائی میں آپ کو نظر آئیں گی. ڈنڈوں سے دین چلنا ہوتا تو پھر آپ کو ہر اس انسان کے اوپر دین نظر آتا جب انبیاء اور رسول موجود تھے. اللہ چاہتا تو معجزوں سے ہر ایک کا دماغ سیدھا کر دیتا، بٹ یہ مزاج تو اللہ کی سنت میں بھی نہیں رہا. اللہ چاہتے اپنے دل سے سمجھ کے ایمان کی ڈسکوری سے اسلام کو تھامو، تاکہ آخری سانس تک
جس عمل کو تھامو اس کو تھامے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بیلنس تھا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہی نہیں آتا تھا. یہ بھی زیادتی ہے. ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اپنے نیریٹو کو بیان کرنے کے لیے یہ زیادتی بھی کر دی کہ جیسے نعوذ باللہ آپ کے سامنے جتنی بھی ناانصافی ہو جائے آپ کو غصہ ہی نہیں آتا تھا. ایسا کچھ نہیں تھا. جب ناانصافی ہوئی آپ کو غصہ آیا. بعض لوگوں نے اپنا نیریٹو سپورٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نعوذ باللہ ایسا بنا کر دکھا دیا جیسے ہی واز دا وائلنٹ ون. نعوذ باللہ لوگوں کو ٹیررائز کرتے رہتے تھے. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. ہی ہیڈ اے ویری بیلنسڈ پرسنالٹی. جہاں غصے کی ضرورت تھی وہاں غصہ کیا اور بہت ہی خوبصورتی سے کیا. جہاں لوگوں کو پیار محبت سے دین کی طرف لانا تھا نہایت محبت سے لوگوں کو دین کی تعلیم دے. دس از دا بیلنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود بلکہ آپ نے اپنے صحابہ کو بھی غصے کو اور برے رویے کو چینلائز کرنا سکھا دیا. لوگوں کے بیڈ ٹیمپر ہوتے تھے لیکن جب وہ اسلام میں آتے تھے آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ان کے غصے ہلکے ہونا شروع ہو جاتے تھے. آپ قرآن کی کلاس میں جانا شروع ہوتے ہیں. قرآن کی کلاس میں جانے سے پہلے یو آر اے ویری اینگری وومن. بیڈ ٹیمپر ہے آپ کا. آپ اپنا کول بہت جلدی لوز کر لیتے ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھیں, آپ یہاں آ کے بیٹھیں, میں آپ سب سے پوچھتی ہوں ہاتھ اٹھائیں کس کا بیڈ ٹیمپر ہے. آپ میں سے 4 لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, میں کہوں باہر نکل جائیں. آئے آپ قرآن کی کلاس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ آپ کا اتنا برا ٹیمپر ہے. نہیں, قرآن کی کلاس ہو, مدرسہ ہو, کوئی لیکچر ہو, کوئی اسلامک کورس ہو, مسجد ہو, یہ تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی طرح ہوتے ہیں. بیمار لوگ تو یہاں آتے ہیں, اسپریچولی بیمار لوگ. ہسپتال میں بیمار لوگ نہیں جائیں گے تو کون جائیں گے؟ صحت مند لوگ تو نہیں جاتے ہسپتال میں. ایک انسان شرابی ہے, ریگولر ڈرنک کرتا ہے, کبھی کبھی مسجد آتا ہے. اب مسجد والوں کو غصہ آئے تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے, تم کون سا ڈرنک کرنا چھوڑتے ہو. Nobody has the right to stop that person. وہاں آئے گا تو سنے گا نا اللہ کا کلام, کوئی اچھی بات کان پر پڑے گی, کوئی اچھی محفل کا اس کے اوپر اثر ہوگا. بجائے اس کے کہ غصہ کر کے اس کو دھکیل دیا جائے, محبت سے اس کو اپنایا کیوں نہ جائے. ہمارے گھروں کے اندر وہ لوگ جو دین سے پہلے جڑتے ہیں اور ان کے مطابق ان کے گھر والے بدعات میں انوالو ہوتے ہیں, ہم ان کو دین سے اور دور کر دیتے ہیں اور ان کی بدعات میں اور پختہ کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز ود آر اینگر. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ہماری لائلٹی دین کے ساتھ, ہمیں غصہ آتا ہے ان کی بدعتیں دیکھ دیکھ کر. آپ کو ان کی بدعتیں دیکھ کر غصہ آ رہا ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے علم کو اپنے دل تک اتارا نہیں ابھی تک. آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں کے مزاج کیسے ریڈ کیے جاتے ہیں, ٹرانسفارمیشن کیسے آتی ہے, کسی کا ہاتھ پکڑ کے کیسے اس کو سیدھی راہ دکھائی جاتی ہے. ہر دفعہ آپ کو کڑوی گولی نہیں کھلانی ہوتی, کبھی کبھی صرف محبت بھرا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے. لوگوں کو ہمارا درس نہیں چاہیے ہوتا, ہمارے خاندان والوں کو تو ہمارا درس بالکل بھی نہیں چاہیے. آن اے ویری کرسپ نوٹ, آپ کے خاندان والوں کو, میرے خاندان والوں کو یہ میرا لیکچر نہیں چاہیے. اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میرے گھر والوں کا غصہ ہلکا ہو جائے, آپ کا خیال ہے میں غصے پر الغیث پر لیکچر کروں لاؤنج میں بیٹھ کے؟ آ جائیں سب بیٹھ جائیں, کھانا نہیں ملے گا آج, پہلے میرا غیث پہ لیکچر سنیں. ایسے نہیں ہونے والا. ڈائنامکس بالکل الگ ہیں. تو اس چیز کو سمجھیں, جو جتنا دیندار ہو اس میں سے اتنا غصے کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ضروری. باقی لوگ غصہ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اسلام لانے سے پہلے بہت برا ٹیمپر تھا ان کا. بات بات پر درہ نکال لیتے تھے, سر قلم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اور کر بھی دیا کرتے تھے جہاں موقع ملتا تھا. برداشت نہیں ہوتی تھی ان سے کوئی بھی مزاج کے خلاف بات. پر پھر کیا ہوا, بائی دا ٹائم وہ خلیفہ بنے ہیں, سیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جن کو کسی محفل میں ایک بچے نے اٹھ کر بھی اگر کہہ دیا عمر خلیفہ وقت اللہ کا خوف کرو, ہی اسٹیڈ کوائٹ. یہ نہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی, میں خلیفہ وقت ہوں, تم بچے ہو اتنے سے مجھے ٹوکنے کی. یہ نہیں,
وقت کے ساتھ ساتھ غصے کو تھاما, غصے کو کنٹرول کیا. دس واز دا سیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ, جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے. ایک شخص آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کاروبار کیا ہوا تھا, اہل کتاب میں سے تھا, یہودی تھا. وہ آیا اور اس نے زور زور سے اونچا اونچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بولنا شروع کر دیا, محمد یو او مائی منی, تم نے میرے پیسے دینے ہیں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن چل رہی تھی, اور آپ نان مسلمس کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنے آنیسٹ ہوتے ہیں. تو نان مسلمس کے ساتھ کاروبار کرنا منع نہیں ہے, ہاں نان مسلمس کے ساتھ جگری دوستیاں نہیں ہو سکتی. کوئی نان مسلم آپ کا بیسٹی نہیں ہو سکتا ہے. ویری کلیئر اینڈ کرسپ نوٹ. آپ نان مسلم سے بات کر سکتی ہیں, نان مسلم آپ کی ورکنگ کیپیسٹی کے اندر ہو سکتا ہے, نان مسلم آپ کی کلاس میں ہو سکتا ہے, نان مسلم آپ کا کولیگ ہو سکتا ہے, نان مسلم ورکنگ پلیس کے اوپر ورک انوائرمنٹ کے اندر آپ کے کسی باس یا امپلائی کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے. ایوری تھنگ از فائن. آپ نان مسلم کے پاس جاب کر سکتے ہیں, آپ نان مسلم کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں, بٹ یو کین ناٹ میک اینی نان مسلم ایز یور بیسٹی. وہ جگری دوست نہیں ہو سکتا آپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو آپ کا دین ڈائسی ہو جائے گا اگر آپ نے بیسٹی اپنا نان مسلم بنا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلمس کے ساتھ کاروبار کرتے تھے تاکہ ان کو بتا سکیں کہ مسلمان کاروبار کرنے میں کتنے ٹرسٹ وردی اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں. ابھی وقت نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بزنس میں جو اس سے معاملہ کیا تھا اس کی کھجوریں اس کو دینی ہوتے ہیں. بس یہ شخص غصہ کر رہا تھا اور اونچا اونچا بول رہا تھا کہ سارے بنو ہاشم والے پیسے کے معاملے میں بہت کیئرلیس ہوتے ہیں. رسول اللہ خاموشی سے سن رہے تھے. حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا. اب یہ عمر کا اپنی ذات کا معاملہ نہیں تھا نا, اللہ کے رسول کا معاملہ تھا. آپ اس شخص کے قریب آئے جو چیخ رہا تھا زور زور سے. آپ نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں, لیٹ می گیٹ ریڈ آف ہم, میں گردن اڑاتا ہوں اس کی. ابھی اس کو پتہ نہیں ہے رسول سے بات کیسے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ, اس کو لے کر جاؤ اور جو مال میں نے اس کا دینا تھا وقت سے پہلے اس کو دے دو. اینڈ گیو ہیم ہینڈ فل آف 20 dates ٹو, اس لیے کہ تم نے اس کے لیے ایسے بات کیا. یہ رسول اللہ تھے. کیا پتہ چل رہا ہے؟ اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے تھے. اگر کوئی آپ کو اوفینڈ کرتا تھا آپ بدلہ نہیں لیتے تھے اس سے. اب اس شخص نے آپ کو اوفینڈ کیا تھا, ابھی بزنس ٹرانزیکشن کے حساب سے ڈیڈ لائن نہیں آئی تھی, ایسے رسول اللہ سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. سارا مدینہ جانتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ شخص بھی جانتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں, تو اس کو زیب نہیں دیتا تھا. بٹ اس نے کیا. اگر یہاں رسول اللہ غصہ کرتے جسٹیفائڈ ہوتے یا انجسٹیفائڈ ہوتے؟ جسٹیفائڈ ہوتے, اس لیے کہ ابھی وقت ہی نہیں آیا تھا, یہ زبردستی کا غصہ کر رہا تھا. بٹ ہی swallowed his anger اور اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا. عمر سے کہا عمر جاؤ, جو میں نے دینا ہے اس کو دو اور اپنی طرف سے بھی دو. اب حضرت عمر اس شخص کو لے کر چلے. راستے میں بالکل خاموشی تھی, حضرت عمر کا موڈ نہیں تھا اس سے بات کرنے کا. اس شخص نے پوچھا حضرت عمر سے آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے اسی حالت میں آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں, آپ کہیں مجھے نہیں معلوم, آئی ڈونٹ کیئر, یہ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. حضرت عمر نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا اپنا نام لے کے میں زید ابن ثانیہ ہوں. حضرت عمر وہیں رک گئے. حضرت عمر نے کہا حبر الیہود, یہودی اسکالر, تم تو انبیاء اور رسولوں کے ساتھ رہے ہو, تمہیں نہیں پتا اللہ کے رسول کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے, رسولوں کے ساتھ کس ادب سے بات کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا مجھے معلوم ہے, میں آخری رسول کی ساری نشانیاں تورات میں اور اس شخص میں دیکھ چکا تھا, سن چکا تھا. صرف ایک نشانی جو میں خود ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا, اور وہ تورات میں لکھی ہے کہ جو آخری رسول ہوگا یسبقو حلمہ جہلا, اس کا حلم, اس کی برداشت, اس کی جہالت اور اس کے غصے پر اوور پاور ہوگی. میں یہ اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا اور میں نے کر لیا, اس لیے کہ میں نے غصہ دلانے کی کوشش کی, بٹ محمد کو غصہ نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یسبقو حلمہ جہلا,
آپ کی فوربیئرنس. حلم کہتے ہیں صبر کا بھی کلائمیکس. ایک ہوتا ہے صبر اور ایک ہوتا ہے حلم. حلم بہت پریکٹس سے آتا ہے. جو حلم والا انسان ہوتا ہے وہ اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا ہے. صابر انسان ہم جس کو ہم اپنا صبر کہتے ہیں, ہم سب کچھ دل کی بڑھاس نکال دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں بس بہن صبر کروں گی. یہ ہمارا صبر ہے. حلم والا انسان اپنے غصے کو سوالو کر کے رکھتا ہے, تھام کے رکھتا ہے. کہا جاتا ہے اس شخص نے حضرت عمر کے سامنے کلمہ پڑھا, ایمان لے کر آ گیا. ویلدی ایک اسکالر تھا یہود کا, آدھی دولت اسلام کو صدقہ کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بنتا تھا. آپ کی برداشت اور آپ کا حلم لوگوں کو اسلام کی خوبصورتی دکھانے کا ذریعہ بنے گا. دنیا آپ کو سکھاتی ہے شو یور اینگر, ڈو ناٹ بی اے ڈور میٹ. آپ کو غصہ آ رہا ہے, ایکسپریس اٹ. آپ چھپاتے کیوں رہتے ہیں؟ دنیا تو آپ کو یہ سکھا رہی ہے. میں نے اپنی بات شروع کی تھی کہ آج کل کے بچے بہت زیادہ اینگری مین بنے ہوئے ہیں, اینگری ویمن اینڈ اینگری مین. حالانکہ لگژریز میں بہت آگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا ان کو سکھا رہی ہے جسٹ برنگ یور اینگر آؤٹ. دنیا ان کو صرف یہ سکھا رہی ہے. اس میں سامنے کون ہے, forget about it. چھوٹے بڑے کی تو تمیز ویسے ہی ختم ہو گئی. جس طرح سے آج کی اولاد ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے. 40 سال کے آج کے بھی جوان مرد بیٹے اور بیٹیاں آج بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کے سامنے ہمت نہیں کرتے کہ ان کی آواز اونچی ہو. اور اگر کبھی جذبات میں آ کے اونچی ہو جائے, ایسے لگتا ہے ساری نمازیں اکارت ہو گئیں, ضائع ہو گئیں. بٹ ہمارے بچے, میجورٹی بچہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں. آپ ایک جوان بیٹے کو باپ سے بات کرتے ہوئے دیکھیں, بات کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان میں سے باپ بھی کوئی ہے. لگتا ہے 2 لوگ کھڑے آپس میں بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم ان کے غصے کو ان کو سوالو کرنا سکھاتا تھا. آپ اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے تھے. ایک دفعہ ایک بدو آیا مسجد نبوی میں اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں. جو گاؤں دیہات سے لوگ آتے تھے وہ رسول اللہ کو شکل سے نہیں پہچانتے تھے, چہرہ تو نہیں جانتے تھے اگر پہلی دفعہ آتے تھے. تو اس شخص نے آ کے پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں. کسی صحابی نے کہا وہ سامنے ہیں, وہ جا رہے ہیں. یہ آیا اور آپ کی بیک تھی, اس نے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو کھینچا, اتنے زور سے کھینچا کہ آپ کی گردن پر نشان پڑ گیا. آپ سوچیں آپ بازار میں جا رہے ہیں, جسٹ ٹو گیو یو اے ریلیٹیبلٹی, آپ بازار میں جا رہی ہیں, پیچھے پیچھے فقیر چل رہی ہے آپ کے, زور سے آپ کی چادر کھینچتی ہے, اسکارف کھینچتی ہے, دوپٹہ کھینچتی ہے اور آپ کی گردن پر نشان پڑ جاتا ہے. کیا کریں گے؟ ایسا مڑ کر اس کو سنائیں گے, آئندہ بھیک مانگنے سے پہلے بھی 10 دفعہ سوچے گی. یہ جو آپ کو غصہ آیا فقیرنی کے اوپر, جسٹیفائڈ ہے؟ obviously بھائی مانگنا ہے تو منہ سے مانگو, ہاتھ کیوں لگا رہی ہو؟ اور اگر ہاتھ لگایا بھی تھا تو اتنی زور سے کیوں کھینچا کہ میری گردن پر ریش آ گیا؟ آپ کا غصہ جسٹیفائڈ ہے. بٹ اللہ کے رسول تھے, سکھا رہے تھے نا امت کے ہر انسان کو. اتنی زور سے چادر کھینچی, گردن پر نشان آیا, اور اس شخص نے جیسے ہی آپ نے مڑ کر دیکھا, اس بدو نے بولا اعطانی مما اعطاک اللہ, مجھے دو جیسے تمہیں اللہ نے دیا ہے. بھیک مانگ رہا تھا, صدقہ مانگ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے اور آپ نے اپنے ایک صحابی کو آواز دی اور کہا اس کو صدقہ دے دو. غصہ کیا؟ نہیں. ڈانٹا؟ نہیں. بلٹل کیا, انسلٹ کی؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا بدو ہے, اس کو شہر کے ایٹیکیٹس نہیں آتے, پہلی دفعہ رسول کی محفل میں آیا ہے, اس کو آداب نہیں آتے. جسٹ گیونگ اے اپر ہینڈ ٹو دا پرسن ہو از میکنگ یو اینگری, دس از ناٹ این ایزی تھنگ. ہمیں تو غصہ آتا ہی پرسنل وینڈیٹا کے طور پر ہے. اس نے مجھے ڈانٹا, اس نے میری انسلٹ کی, اس نے مجھے کرٹیسائز کیا, اس نے میرے بچے کو کرٹیسائز کیا, اس نے میرے ہسبینڈ کی عزت نہیں کی, اس نے میرے گھر کے اندر آ کر مجھے اتنا بلٹل کر دیا. ہمارے سارے غصے کی کیپیسٹی کس لیے ہوتی ہے؟ کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو صرف 2 وجوہات پر غصہ آیا. یہ بھی ایک زیادتی ہے
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو غصہ آیا تو اس وجہ سے آیا جہاں اللہ کی حدود ٹوٹیں، یہ آدھی بات ہے. جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا جب اللہ کی حدود ٹوٹیں، دیٹس کمپلیٹلی فائن. بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی غصہ آیا جب کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی. اللہ کے ساتھ تو ناانصافی نہیں ہو سکتی، مخلوق اور خالق کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی؟ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ. آپ کو غصہ آیا جب ایک غزوے کے موقع پر ایک چڑیا نے آ کر آپ سے شکایت کی کہ میرے گھونسلے میں سے کسی نے انڈے لے لیے ہیں. صحابہ کہتے ہیں آپ نے غصہ کیا کہ جس صحابی نے بھی چڑیا کے انڈے لیے ہیں واپس جا کر رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا جب ایک کافر قوم، نان مسلم قوم کی ایک ڈس بلیور عورت، کافر عورت ماری گئی. آپ نے ایکسپلینیشن کال کی کہ کیوں مارا عورت کو غزوے کے اندر، اس لیے کہ عورتیں اور بچے جنگ سے باہر ہوتے ہیں، ان کو دشمن سمجھ کر نہیں مارا جاتا انٹل انلیس کہ وہ تلوار ہاتھ میں لے کے میدان جنگ میں آ جائے. آپ کو غصہ آیا جب ایک صحابی کی انسلٹ ہوئی. آپ کو غصہ آیا جب نامناسب طریقے سے کسی اونٹ کے ساتھ زیادتی کا سلوک کیا گیا. آپ کو غصہ آیا. ابو مسعود الثقفی ایک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا. اور وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مدینہ کے سبابس میں سے آیا. آس پاس چھوٹے چھوٹے علاقے تھے مدینہ کے جہاں مصلے بن گئے تھے. لوگ سارے مسجد نبوی میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مصلے بنا دیے تھے، چھوٹی چھوٹی مسجدیں. ابو مسعود الثقفی کہتے ہیں ایک شخص اسی طرح مدینہ کے ایک علاقے، دور کے علاقے ایک مصلے سے آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے امام کو فجر کی نماز میں انٹینشنلی رکوع سے جسٹ پہلے جوائن کرتا ہوں، یعنی میں لیٹ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچتا ہوں. پھر اس نے وجہ بتائی، اس لیے کہ میرے مسجد کے امام بہت لمبی فجر کی قرات کرتے ہیں اور میں اتنا کھڑا نہیں ہو سکتا. ابو مسعود الثقفی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. کس پر؟ یہ جو کہہ رہے ہیں مجھ سے نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا. یہ کہتے ہیں منافق، فجر کی نماز منافق کے لیے اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے. تم کتنے منافق ہو، تم سے نماز میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، تم دیر سے پہنچتے ہو. ہم ہوتے تو ہم شاید اسی طرح اس سچویشن کو ڈیل کرتے. آپ نے غصہ کیا کس پر؟ امام پر. آپ نے کہا کہ وہ امام، اس کو سمجھایا جائے، اس کو بلایا جائے کہ وہ لوگوں کو ایمان سے دور کر رہا ہے، عمل سے دور کر رہا ہے. جب اللہ کی حدود ٹوٹتی تھیں آپ کو غصہ آتا تھا. جب کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی آپ کو غصہ آتا تھا. تو اس کا مطلب ہے اپنی ذات کا آج کے بعد بدلہ لینا چھوڑ دیں. آسان ہے. آپ آج یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کریں کہ، اور آپ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ میں آج کے بعد اپنی ذات کا بدلہ نہیں لوں گی. کوئی مجھے اوفینڈ کرے گا میں غصہ نہیں کروں گی. آپ گھر میں انٹر ہوں گی، کوئی آپ پر چنگاڑنا شروع کر دے گا. ادھر آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ادھر آپ آزمائے جاتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ آزماتا ہے. احسب الذین، اللہ کہتا ہے کہ کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو جنت میں ایسے ہی بھیج دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. اللہ آزماتا ہے. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ ارادہ تو کر لیں. پاؤں سلپ کرے گا نا بہت سے بات، 4 دفعہ کر جائیں گی، ہو سکتا ہے تیسری دفعہ، 5ویں دفعہ، 6ٹھی دفعہ نہ کریں. بٹ ڈو ٹرائی یور لیول بیسٹ. دعا مانگتی رہیں، اللہم اذہب غیظ قلبی، اللہ میرے دل سے غصے کو دور کر دے. اذہب، اللہ لے جا. غیظ قلبی، میرے دل سے غصے کو، وہ جو اندر ہی اندر مجھے بوائل کرتا رہتا ہے. ہم لوگوں کو زبان سے معاف کر دیتے ہیں، اندر غصہ آتا رہتا ہے، ہوتا ہے نا. تو دعا کیا کریں ایسے میں، اللہم اذہب غیظ قلبی، اللہ میرے دل سے اس غیظ کو جو مجھے اندر سے بوائل کر رہا ہے اس کو دور کر دے، اس کو مجھ سے دور لے جا، تاکہ میری شخصیت کے اندر ایمان رہے صرف دل کے اندر. میں لوگوں کو معاف کروں تو بھرپور معاف کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غصہ کریں جب اللہ کی حدود ٹوٹیں، جب کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہو. ہم تو کہتے ہیں ہم کسی تیسرے انسان کے معاملے میں کیوں بولیں، آئی ول بی نیوٹرل. 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، بہن کیا کرتی ہے، ارے بھائی میرا تو میکا ان دونوں کے ساتھ ہے، میں نے تو دونوں سے بنا کے رکھنی ہے.
آپ کو معلوم ہے ایک بھائی زیادتی کر رہا ہے اور ایک مظلوم ہے, بٹ یو ول نیور اسٹینڈ فار دا مظلوم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے ظالم بڑا ہے, ظالم سے نہیں بنائی تو میکا ہی چھوٹ جائے گا, پھر تو میرے آنے جانے کے لیے کوئی گھر ہی نہیں رہے گا. اینڈ یو کیپ یور سیلف کوائٹ. ظلم کر رہی ہیں آپ ظالم کا ساتھ دے کے. وہ چھوٹا بھائی جو مظلوم ہے قیامت کے دن آپ کا بھی گریبان پکڑے گا جیسے اپنے بھائی کا گریبان پکڑے گا. اس نے ظلم کیا اور آپ ظلم پر چپ رہی, ایک ہی بات ہے. تو غصہ اپنی ذات کے لیے نہیں, جب اللہ کی حدود ٹوٹیں تب, یا جب کسی انسان کے ساتھ ناانصافی ہو تب. فائنل یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ان دو زیادتیوں کے اوپر غصہ کرنا ہے, بٹ کرنا کیسے, دیٹس مور امپورٹنٹ. اس پورے سیناریو میں ابھی تک شاید ہمارے دماغ میں پکچر بن رہی ہوگی, اچھا مطلب میں جو غصہ کرتی تھی خواہ مخواہ میں سمجھتی تھی کہ میں زیادہ غصے والی ہوں, اللہ کی حدود ٹوٹیں تو بھی غصہ کر سکتی ہوں. یعنی میں جو لوگوں کو ڈانٹتی پھرتی ہوں, نمازیں پڑھا کرو سخت ورنہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا, بدعتیں چھوڑ دو ورنہ اللہ کے رسول سے حوض کوثر پہ تم کو پانی نہیں ملنے والا. ایسے ہم کہتے پھرتے ہیں نا لوگوں کو. کچھ چیزیں علم کی ہوتی ہیں, زبان سے نکالنے کی ہر وقت نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم لوگوں کو ہر وقت گناہ گار گناہ گار گناہ گار گناہ گار کہتے رہیں وہ گناہ چھوڑیں گے؟ آپ ایک انسان کو کہنا شروع کر دیں, یو آر اے ویری انڈر کانفیڈنٹ ون. ایک ماں ہے, چلے ماں کو تو چھوڑیں, ہمارے معاشرے کی کہانی, ایک شوہر ہے ہر وقت اپنی بیوی کو کہتا رہتا ہے تمہیں تو سلیقے سے بات بھی نہیں کرنی آتی. فیوریٹ کام میجورٹی شوہروں کا, اپنی بیویوں کو انڈر کانفیڈنٹ ڈکلیئر کرتا ہے. تم ایک انڈر کانفیڈنٹ عورت ہو, اعتماد ہی نہیں ہے تم میں. وہ آپ کو 6 سال یہ کہتا رہے گا, 6 مہینے یہ کہتا رہے گا, آپ کے اندر کا اعتماد شیٹرڈ ہو جائے گا, جو اعتماد تھا وہ بھی چلا جائے گا. آپ ایک گناہ گار کو گناہ گار کہتی رہیں, دیٹ پرسن کین نیور گونا ریٹرن فرام دا گناہ. یو ٹرن نہیں لے گا وہ اپنے گناہ سے, پلٹے گا نہیں اپنے گناہ سے. گناہ گار سے گناہ گار انسان کو بھی اس کی خوبی اور پوٹینشیل سامنے دکھا کر نیکی کا انکریجمنٹ دیتے ہیں. تم گناہ چھوڑ سکتے ہو, اٹس اوکے, تم میں یہ اچھی بات ہے, اللہ کو تمہاری یہ اچھی بات اچھی لگتی ہوگی, اور اس کے اچھے بن جاؤ, اور اس کے قریب آ جاؤ, اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ. تو غصہ کرنا کیسے ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پوزیشنز پر اگر غصہ کیا ہے, جب اللہ کی حدود ٹوٹی یا جب کسی انسان یا کسی مخلوق کے ساتھ زیادتی ہوئی, 3 چیزیں یاد رکھیں اور اپنے لیے اس کو سبق بنا لیں. جب آپ نے غصے کا اظہار کیا, اول تو زیادہ تر تو خاموش رہے, لیکن جب کبھی اظہار کیا, نہ آپ کے چہرے کے اوپر جھنجھلاہٹ تھی, نہ آپ کی آواز میں چیخ و پکار تھی, نہ آپ کے الفاظ میں ابیوسو الفاظ تھے. 3 چیزیں, یور باڈی لینگویج, آپ کا چہرہ اور باڈی لینگویج کاؤنٹس ان دا سیم مینر. جب ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے ہم اپنے ہاتھوں کا کتنا استعمال کرتے ہیں. وہ جو آستینیں چڑھانے والا کانسیپٹ ہے, کوئی انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو اور چہرے میں سے اور کانوں میں سے اور منہ میں سے ڈریگن کی طرح آنکھ نکل رہی ہے, آنکھیں الٹی آسمان پہ چڑھی ہوئی ہیں اور آستینیں چڑھا رہا ہے, ابھی بولا کچھ نہیں. میں آپ سے پوچھوں یہ انسان کس ایموشن کے ساتھ ہے؟ آپ میں سے کوئی غلطی کرے گا؟ نو, 100% رائٹ اسائنمنٹ. آپ کہیں گے غصہ کر رہا ہے, آستینیں چڑھا رہا ہے, آنکھیں الٹی ہوئی ہوئی ہیں, آسمان پہ پہنچی ہوئی ہیں رول کر کے, اور بھنا رہا ہے, ابھی بولا کچھ نہیں. آپ کہیں گے ایموشن ہے اینگر کا, فوراً پہچان جاتے ہیں. اگر آپ نے غصہ کرنا ہے اور اگر آپ کا غصہ ان 2 نوبل ریزنز کی وجہ سے ہے, اللہ کی خاطر کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ ریزن نوبل ہے تو غصے کا اظہار بھی نوبل ہوگا. آپ کوئی نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گے, آپ کسی کو بلٹل اور کسی کی انسلٹ نہیں کریں گے, آواز کی ٹون کنٹرول ہوگی, اور آپ کی باڈی لینگویج بہت بہتر طریقے سے بغیر کسی جٹری ہونے کے اظہار کر رہی ہوگی. چہرہ, آواز, الفاظ. اب اس کا مطلب ہے نیکسٹ ٹائم جب بھی کبھی کوئی انسان آپ کو غصے میں لاتا ہے, ٹیک اے پاز, کہیں 1 سیکنڈ 3 چیزیں دیکھ لوں, آئینہ نکالیں, ورنہ گھر میں اگر آئینہ لگا ہے تو اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں, فوراً سے اپنا چہرہ ٹھیک کریں. ہاں, خواتین کو تو چہرہ دیکھنے کی بہت عادت ہوتی ہے. اپنے گھر میں جتنے بھی آئینے لگے ہیں اس کو بابرکت بنا لیں.
صرف اس نیت سے آئینہ نہیں لگائیں کہ میں دیکھوں میں کس اینگل سے رہ نہ جاؤں دیکھنے والی، کہ میں کدھر سے اچھی لگتی ہوں، کدھر سے کم اچھی لگتی ہوں، کدھر سے زیادہ اچھی لگتی ہوں، کدھر برائٹ نظر آتی ہوں، کہاں زیادہ ڈم نظر آتی ہوں تو ادھر اور بتی جا کر لگا دوں. گھروں میں جتنے آئینے ہیں نا اس کو پرپس فل کر لیں کہ اللہ جب مجھے غصہ آئے کسی آئینے میں مجھے اپنی شکل دکھا دے، ایسا ڈر لگے گا فوراً ایکسپریشن نارمل ہو جائیں گے. صحیح. اچھا فرض کریں ابھی تو آپ جذبات میں ہیں نا، آپ کو ایک بہت اچھا سا آپ کا ایک ایڈرینل پمپ ہے کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ آپ کا غصہ کنٹرول میں آئے. آپ کہتی ہیں گھر جا کے اپنے بھائی سے، ہسبینڈ سے، اماں سے، اماں نیکسٹ ٹائم میں غصہ کروں نا تو مجھے آئینہ دکھا دینا. اب اپنے شوہر سے بھی محبت میں بول دیا جذبات میں، نیکسٹ ٹائم آیا آپ کو غصہ، چلو بھائی اس نے تو دکھایا آئینہ، پھر جو آپ نے دکھایا وہ اس کو سمجھ نہ آیا. ہاں تو چہرہ غصے میں کنٹرول آپ کے ایکسپریشن کے ساتھ رہے. رسول اللہ کی سنت میں آپ دیکھیں، آپ جب غصہ کرتے ہیں تو آپ کو رسول اللہ کی سنت ملتی ہے. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، لیٹے ہوئے ہو تو چلنا شروع کر دو، پانی پیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. کیوں؟ ٹیک اے پاز. ظاہر بتا آپ بیٹھی ہوئی تھیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے کہیں کسی سے جھگڑا کیا، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں، غصہ آ رہا ہے آپ کو، امیجیٹلی کھڑی ہو جائیں. دیٹس اے کائنڈ آف اے پاز. آئندہ سے غصہ کرنے سے پہلے 3 چیزوں کو بہت کیئرفلی کنٹرول میں لے آئیں: چہرہ، آواز، الفاظ. خود بخود اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے غیظ کو چینلائز کرا دیں گے. وہ غضب نہیں بنے گا، وہ نوبل ریزن کی وجہ سے، نوبل الفاظ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ منہ سے نکلے گا. اور پھر اللہ آپ کو حکمت دیتا ہے کب آپ نے الفاظ کا استعمال کرنا ہے، کب آپ نے خاموش رہنا ہے. دس از دی ریکوائرمنٹ، دس از دی ریکوائرمنٹ. اگر ہم نے یہ طریقہ نہیں اڈاپٹ کیا تو یاد رکھیں ہم اپنے غصے سے اپنی دنیا اور آخرت تو تباہ کریں گے ہی کریں گے. ہم بہت سے لوگوں کو دین سے دور کرنے کا باعث بن جائیں گے، اس لیے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں. اتنا کہ ہم قرآن کی کلاسز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کو ہمارے اعمال میں یہ دین ریفلیکشن کے ساتھ نظر بھی آنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص، انسانوں میں سب سے برا ہے وہ شخص جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں. ان شر الناس من ترکہ الناس او ودعہ الناس اتقاء بفحشۃ. بدترین ہے وہ انسان جس کے غصے کے ڈر کی وجہ سے، جس کی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کی اصلاح کرنا چھوڑ دیں. آپ کہتی ہیں اب میں اتنی دیندار ہو گئی ہوں الحمدللہ، سب کچھ چپ کرا دیا ہے میں نے. اب جب کبھی شیطان آپ کے دماغ میں یہ بات ڈالے کہ اصل میں آپ نے اتنا سب کو دین سکھایا، اتنا دین سمجھایا، خاندان میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی اب آپ سے بات کرنے کے لیے، اس حدیث کو یاد کر لیجیے گا. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان آپ کا ایروگنس پمپ کر رہا ہے. دیکھا تم نے کتنی اچھی خاندان میں تبلیغ کی، اب کسی کی جرت نہیں ہوتی تمہارے سامنے بولنے کی. نو، دس از ناٹ دا سیناریو. عزت ایسے نہیں ملتی. عزت تو کمائی جاتی ہے، عزت ارن کی جاتی ہے. لوگ اگر آپ کے سامنے بولنا چھوڑ چکے جبکہ پہلے بہت بولتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں. اللہ نہ کرے کہ ہم بد اخلاق مومن بنیں، بد اخلاق مسلمان بنیں، بد اخلاق انسان بنیں. اپنے غصے کو چینلائز کریں، اپنے غصے میں اپنے الفاظ کو تھامیں. غصہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہر وقت غصے کا اظہار نہیں کرنا ہوتا، اور جب کرنا ہوتا ہے ان 3 چیزوں پر کنٹرول رکھتے ہوئے کرنا ہوتا ہے. ورنہ اگر ہم ہر دفعہ غصہ کرتے ہیں اور ہر دفعہ ہم پھٹ جاتے ہیں والکینو کی طرح، اس کا مطلب ہے منافق ہے. اذا خاصم فجر.
جب جھگڑا کرتا ہے پھٹ جاتا ہے. منافق ایکٹس لائک اے والکینو. جب غصہ آتا ہے اذا خاصما, جب جھگڑا ہوتا ہے فجارا, پھٹ جاتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, اس نے غصہ دلایا تو مجھے غصہ آیا. جسٹیفیکیشن چیک کریں ہماری. بہت سے شوہر حضرات کا فیوریٹ جملہ, بیگم تم نے غصہ دلایا تھا جبھی غصہ آیا تھا. بیگمات بھی کہتی ہیں سنیے جی, آپ نے غصہ دلایا تھا تو غصہ آیا تھا. قبر میں جا کے کسی کی ہمت نہیں ہوگی یہ بولنے کی. کوئی غصہ دلائے نہیں اور مجھے سارا دن غصہ آئے نہیں, تو میں اپنا کندھا کس خوشی میں تھپ تھپا رہی ہوں کہ آج میں نے غصہ نہیں کیا. کوئی غصہ دلائے اور جسٹیفائڈ ریزن سے دلائے, جہاں میرا غصہ کرنا بنتا ہو, پھر میں اپنے غصے کو پی جاؤں, دین اٹ کاؤنٹس اے لاٹ. پھر اس کا مطلب ہے میں غصے کو پی جانے والی بن گئی ہوں. اور یہ صفت ہے متقین کی. متقی خوشی میں ہو یا غضب میں ہو یا غیظ میں ہو, قول حق کہتا ہے. اس لیے دعا سکھاتے ہیں صحابہ, دعا مانگا کرو, اللہم انی اسألک قول الحق بالرضا والغضب. اللہ چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں یا غصے کے اظہار کی حالت میں ہوں, قول الحق کہوں, اچھی بات کہوں. دیکھیں آپ کا دھیما پن آپ کے گھر والوں کو دین کے قریب کر سکتا ہے. اگر گھر والوں کے پاس نوشن یہ جاتا ہے کہ جب سے اس نے دین پڑھنا شروع کیا ہے یہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو گئی ہے, غصہ کرنے لگ گئی ہے, اس میں برداشت نہیں رہی, واٹ امپریشن یو اینڈ آئی آر لیونگ. ابن قدامہ کہتے ہیں ایون جب ماں باپ اپنی اولاد پر غصہ کریں, اولاد پر غصہ کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے اولاد کو آپ نے ڈسپلن کرنا ہے, غصہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اولاد کے ساتھ غصے میں بھی یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں. کون سی 3 چیزیں؟ چہرہ, آواز, الفاظ. آئی ایم سو سوری ٹو سے, جب ہم مائیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہیں ساری فیری ٹیل کے ڈریگن اور ولن بھول جاتے ہیں. وہ ایک ہی ڈریگن اور ولن یاد رہتا ہے, ماں, اماں. اس لیے کہ اماں بغیر سوچے سمجھے, بغیر بریک لگائے ڈانٹتے ہیں. ابن قدامہ کہتے ہیں جب اپنی اولاد کی تربیت اور ڈسپلن کرنے کے لیے ان کو ڈانٹو, میک شور تمہارے غصے میں کسی پچھلی فرسٹریشن کی امیلگمیشن نہ ہو. زیادہ تر مائیں اپنے سسرال والوں کا غصہ اپنے غریب بچے پہ نکال رہی ہوتی. ساس نے آپ کا موڈ آف کیا تھا, آپ نے آ کے اس کے صرف ABCD غلط لکھنے پہ جو اس کو ڈانٹا, اس کو نانی یاد آ گئی. شوہر سے آپ ناراض تھیں تو فرسٹریشن آپ نے غصہ کی ساری بچے پہ نکال دی. سسرال والے آپ کو تانا دیتے ہیں تو آپ نے آ کر سارا غصہ اپنی ینگ بیٹی پر نکال دیا جس نے آپ کے بقول بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی. ابن قدامہ کیا کہہ رہے ہیں, ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی تربیت میں اگر ڈسپلن کرتے ہوئے ان کو غصہ کرنا پڑ جائے تو اپنی کسی پچھلی فرسٹریشن کو اس کے اندر شامل نہ کریں. Your غصہ will be noble. When your cause of غصہ will be noble, your method of doing غصہ will be noble. آپ ڈیسنٹ طریقے سے غصہ کریں گی. آپ نے کبھی سوچا ہے غصہ کرنا ڈیسنٹ طریقے سے؟ آپ کہیں یہ لو غصہ کرنا ہے کہ نکاح میں ہاں بولنا ہے. غصہ کرنا اور ڈیسنٹ طریقے سے, دیٹس ہاؤ اسلام ٹیچز اس. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ مشہور واقعہ جو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں, بس آخری واقعے کے اوپر میں اپنے آج کی گفتگو کو ختم کروں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ آتا ہے. حضرت عائشہ خود کہتی ہیں میں نے سب سے زیادہ ایک موقع پر رسول اللہ کو غصہ دلایا اور اس سے زیادہ غصہ آپ کو کسی نے نہیں دلایا. آسان ہے اپنے لیے یہ کہنا. رسول اللہ کی اتنی ازواج تھیں, حضرت عائشہ چاہتی تو کہتی ہیں رسول اللہ کی ازواج میں سے ایک زوجہ نے آپ کو بہت غصہ دلایا, اپنا نام نہ لیتی, حکمت کر سکتی تھیں نا, بٹ نہیں, مومنات میں سے تھیں, ہماری ماؤں میں سے تھیں, سچائی قوم کو سکھانا چاہتی تھیں. کہتی ہیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ غصہ میں نے دلایا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں, فرض کریں ڈانٹیے گا نہیں, آپ کے شوہر کی 2 بیویاں ہوں,
صحیح ہے. ایک تو خواتین سے بات بھی کرو تو ان کو غصہ آ جاتا ہے. بھائی بیویوں کی بات ہو رہی ہے, گرل فرینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے ناجائز تعلقات سے. اس سے بہتر ہے کہ وہ دونوں کا حق ادا کریں اور نکاح کر لیں. ٹو بی ویری فرینک, پاکستان کی خواتین سے برداشت نہیں ہوتا ہے. آئی کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. وجہ ود ڈیو رسپیکٹ مرد خود ہیں, بیکاز ان کو بیلنس نہیں کرنا آتا, انصاف نہیں کرنا آتا. فرض کریں آپ کے شوہر کا, صرف ہائپوتھیسس ہے, فرض کریں آپ کے شوہر کی 2 بیویاں ہیں, آپ بڑی بیگم ہیں, ایک چھوٹی بیگم ہے. اب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں کہ آپ بتا رہی ہیں ویسے میرے ہسبینڈ بہت نرم دل ہیں, ایک دفعہ ان کو بہت سخت غصہ آیا تھا. اپنے دل جگرے سے بتائیں, آپ کہیں گی اور سب سے زیادہ غصہ میں نے دلایا تھا. زیادہ تر چانس کیا ہے, ہم کہیں گے چھوٹی نے دلایا تھا, میں نے تھوڑی دلایا تھا. زیادہ تر چانس یہی ہے نا. حضرت عائشہ خود کہہ رہی ہیں میں نے غصہ دلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی یکادو یخرجو فی البیتی حتی یذکر ختیجہ. آپ کی روٹین تھی کہ آپ گھر سے نہیں نکلتے تھے صبح میں جب تک کہ آپ ختیجہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. اتنی پیاری تھیں ختیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کو ایک نارمل ہیومن ایموشن نظر آ رہا ہے. ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے اپنی ماؤں سے, ازواج مطہرات سے. ایمان اور اسپریچویلٹی کے جس درجے پر تھیں ہم ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں, پر تھیں انسان, اور اللہ نے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جذبات تو ان میں بھی تھے, کنٹرولڈ رکھتی تھیں, چینلائز کرتی تھیں, تاکہ کل کو میرے دماغ میں شیطان یہ بات نہ ڈالے ارے کہاں ان سے میرا کوئی مقابلہ, کہاں وہ کہاں میں. ایمان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے, بٹ اللہ نے میرے لیے انہی کو انسپریشن بنایا. تو کہتی ہیں اللہ کے رسول گھر سے نکلتے نہیں تھے جب تک کہ ختیجہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. یکادو یخرجو فی البیت حتی یذکر ختیجہ. کہتی ہیں ایک دفعہ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ کا ذکر کر رہے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا. بیوی تھی نا, سوکن تھی, اس کی تعریف سن رہی ہیں, برداشت نہیں ہوا. تو کہتی ہیں حدیث کا مفہوم آتا ہے میں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو قریش کی اس بغیر دانت کی عورت سے اچھا بدلہ نہیں دیا؟ اپنی تعریف کی, کون سا اچھا بدلہ؟ میں. اور جانتی تھیں کہ اللہ کے رسول کو ایموشنل اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے حضرت عائشہ سے. کہتی ہیں کیا اللہ نے آپ کو قریش کی بغیر دانت کی عورت سے زیادہ اچھا بدلہ نہیں دیا؟ کہتی ہیں میں نے یہ بولا اور رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا واللہ ما بدلنی خیرن ھذا, اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اس سے بہتر بدلہ نہیں دیا, ختیجہ سے بہتر بدلہ نہیں دیا. صدقتنی اذا حرمنی الناس, جب اس نے صدقہ کیا جب لوگوں نے اپنا ہاتھ روک لیا. آمنت بھی اذا کفرنی الناس, وہ ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا. اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی. رزقنی اللہ اولاد النساء, اللہ نے مجھے اس سے اولاد دی بیٹیوں کی. کہتی ہیں حضرت عائشہ کہ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. یہ جتنی باتیں آپ نے 2-3 جملوں میں بولیں حضرت ختیجہ کی تعریف میں بولیں. حضرت عائشہ کو ڈانٹا, برا بھلا کہا نہیں, یہ کہا رسول کی بیوی ہو کہ تم کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی ہیں, کہاں گیا تمہارا ایمان, کدھر گیا تمہارا اسلام, کچھ بولا؟ نتھنگ. ہمیں سکھا دیا غصہ آئے تو مطلب غصے کو چینلائز کر لو. جب غصہ نوبل کاز کے لیے ہوگا اللہ آپ کو حکمت دے دے گا الفاظ کے سلیکشن کی. آپ کسی انسان کی انسلٹ کر کے غصے کا اظہار نہیں کریں گے. جب آپ کے غصے میں کسی کی انسلٹ آ جائے سمجھ جائیں غصہ آپ کے نفس کے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. چاہے آپ کی انیشیل ریزنز کتنی پیور تھیں, چاہے آپ نے غصے کی ابتدا جس وجہ سے آپ کو غصہ آیا وہ واقعی جسٹیفائیبل تھا اور اللہ کی رضا کے لیے تھا, بٹ اگر الفاظ آپ نے غلط استعمال کر لیے, مینیفیسٹیشن آف غضب از کمپلیٹلی رانگ. اس کا مطلب ہے کہ اب غصہ آپ کے نفس کے لیے ہے, اللہ کی خاطر نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اصل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹیچ کر کے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
جذبات کے اظہار کا طریقہ سیکھیں، غصے کے اظہار کا طریقہ سیکھیں، اور پوری کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں غصہ والا پریکٹسنگ مسلمان نہ بنیں، ورنہ ہم اپنی دنیا اور آخرت تو تباہ کر ہی رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو اپنے ہاتھوں سے جلا ہی رہے ہیں، ہم بہت سے انسانوں کو دین سے دور کرنے کا باعث بن رہے ہیں، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ آپ یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے بارے میں اکٹھے بیٹھ کر بات کرے، ویسے امی کو غصہ بہت آتا تھا۔ آپ کبھی نہیں چاہیں گے۔ آپ چاہیں گی کہ آپ کی اولاد آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ بات کہے کہ ویسے میری ماں میں بڑی برداشت تھی، غصے کو پی جاتی تھیں۔ اپنی اپنی ماؤں کا سوچیں، یہاں جتنی 40+ خواتین بیٹھی ہیں، اس جنریشن کی جو مائیں ہیں، آپ کو اپنی ماں کیسی نظر آتی ہے؟ چنگھاڑتی ہوئی، یا صابر، خاموش، میلور، اعلیٰ ظرف، غصے کو پی جانے والی، با اخلاق؟ میجورٹی ہماری مائیں اسی کرائٹیریا پر آئیں گی۔ ان کے پاس ہم سے کم علم تھا دین کا کہنے کو، ہماری طرح افلاطون نہیں تھی دین کی، مگر جتنا علم تھا اس نے ان کو ایمان اور اخلاق سکھایا تھا، بڑوں کا ادب سکھایا تھا، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا سکھایا تھا، ایک دوسرے کا احترام سکھایا تھا۔ پلیز انسانوں کا نہیں، انسانیت کا احترام کرنا شروع کریں، اس لیے کہ انسان تو گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ انسانیت کا احترام کریں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے ہر انسان کو عزت دی ہے۔ انسانوں کے گناہوں کو بیماریوں کی طرح دیکھیں۔ آپ بیمار پر غصہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ بیمار ہے؟ نہیں، بیمار کی بیماری میں اس سے ہمدردی کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لوگ غصہ کرنے والے ہیں، آپ غصہ چھوڑ دیں۔ آپ کہتی ہیں میرے غصہ چھوڑنے سے کیا ہوگا، سارے مجھ پر چڑھائی شروع کر دیں گے۔ آپ جب اللہ کی خاطر نوبل ریزن سے غصہ چھوڑیں گی، آپ نے یہ کیسے سوچ لیا آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے گا؟ پھر ان سب کے دلوں میں آپ کی عزت اور نرمی وہ ڈالے گا۔ ہمارا کام ہے صرف ایک چھوٹی سی ہلکی سی ایفرٹ، جیسے مریم علیہ السلام نے ہلکی سی ایفرٹ کی تھی، کھجور کے تنے کے درخت کو ہلا کے، ان کے ہلانے سے کھجور نہیں گری تھی، اللہ کے حکم سے کھجور گری تھی۔ کھجور کے درخت کا تنا نہیں ہلتا، اتنا پتلا سا نہیں ہوتا، اٹس ڈیپ ان ڈیپتھس، وہ نہیں ہلتا ہے۔ وہ بھی پریگننٹ عورت جس کو ڈلیوری کا پین آ رہا ہے، لیبر پین آ رہا ہے، اس کے ہلانے سے ہلے گا نہیں۔ جسٹ ٹو ٹیل اس، ہماری ایفرٹ چھوٹی سی چاہیے ہوتی ہے، برکت وہ ڈالتا ہے۔ آپ اکیلی ہیں اپنے گھر میں، باقی سارا خاندان جلالی ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ اللہ کی بندی بننا چاہتی ہیں؟ آپ قرآن سن رہی ہیں، آپ نے آج کی کلاس سنی ہے، گھر والوں نے نہیں سنی ہے، they will be in the same mood when you gonna go back۔ آپ نہیں ہو سکتی غصے کے موڈ میں، بیکاز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگا ہے اللہ سے۔ آپ چاہتی ہیں کہ روز محشر آپ کو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں۔ آپ چاہتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی خاص شفاعت کریں۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہو۔ آپ چاہتی ہیں کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں آپ کو جگہ دے۔ سو یو کانٹ ڈو وٹ ایوری ون از ڈوئنگ۔ آپ کو اپنے غصے کے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم کے اوپر جب شیطان غصہ دلائے، اللہ اپنی رضوان اور رحمت سے ہمارے غصے کو تھامنے والا بن جائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ یہاں آنے والے اور سننے والے تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اللہ اس ملک کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ اس ملک کو نیک اور امانت دار حکمران عطا فرمائے، اللہ ہمیں پاکستان کی نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے، اللہ مسلمانوں کے گلے کاٹنا چھوڑ دیں، اللہ مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے لیے جوڑ دے، اللہ تمام مسلم امت پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان تکلیف اور ظلم کا شکار ہیں اپنے لشکروں سے ان کی مدد فرما، اللہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہمیں اسلام اور شریعت کو بہترین طریقے سے تھامنے والا بنا دے، تاکہ الٹیمیٹلی معاشرے کے اوپر اس شریعت کا امپیکٹ نظر آئے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔
اللہ اس انسٹیٹیوٹ میں جتنے لوگ بھی محنت کر رہے ہیں، جس طرح محنت کر رہے ہیں اور جس طرح فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، اللہ سب کی کاوشیں اور محنتیں قبول فرما۔ اللہ نیکیوں کے لیے ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص رکھیے، اور ہم ہر اس ریوارڈ کے محتاج ہیں جو ہماری کسی بھی کوشش کے بدلے آپ ہمیں عطا کریں۔ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، اللہ مسلمان امت کو بخش دے۔ اللہم اذہب غیظ قلوبنا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔